مدرسہ فیض رحمانی مدھے پورہ کے باوقار محتمم و ناظم حضرت مولانا شبیر احمد رحمانی دامت برکاتہ عالیہ کو ان 4 مصروں کے ذریعے آواز دینے کی زحمت کرتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد رحمانی مدرسہ فیض رحمانی مدھے پورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے دین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کا بہت احسان و کرم ہے۔ اس مالک حقیقی نے ہم سبوں کو جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہم سے قبل آپ نے تین بڑے عالم دین، نمونہ اسلاف اور مشہور و معروف اکابرین کو سن لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت سے ہی حضرت مولانا مفتی انصار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور حضرت کی یہ چاہ رہے ہیں کہ کب میرا جلد سے جلد نمبر آ جائے کہ لوگ بیداری میں ہماری باتوں کو اچھے انداز میں سن سکیں۔ میں ان علماء کرام کا رعایت کرتے ہوئے یہ کوشش کر رہا ہے کہ چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی، اور خود بھی اور تمام حاضرین سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک حصے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو تحریری شکل میں محفوظ کر لیا ہے، اور قیامت تک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کا ایک نظام بنا لیا ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا، سنانے والوں نے سنایا، لیکن آج تک سیرت رسول پرانا نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی پرانا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق لینی چاہیے، اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق لینی چاہیے؟ سبق یہ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے زندگی میں اب تک داخل نہیں ہوئی ہے، اس جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں جو ہم علماء سے اور خطیب سے آقا کریم کی سیرت کو، ان کی سنت کو سنیں گے، ابھی سے انشاءاللہ وہ سیرت، وہ سنت ہماری زندگی میں داخل ہوگی۔ اگر ایسی نیت ہوگی، ایسی سوچ ہوگی، تب تو جلسہ سیرت النبی کرنا، اس میں شریک ہونا، اس میں جمع ہونا، یہ سب کے سب کامیاب ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بہت ہی تابناک ہے اور روشن ہے، اور سیرت کا ایک ایک گوشہ کوئی مختصر نہیں بلکہ مفصل ہے۔ اگر سیرت کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جائے
تو میں ابھی سے لے کر کے نماز فجر تک بیان کرتا رہوں، سارے مقدرین بیان کرتے رہیں، لیکن کسی ایک پہلو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک آدھ حصہ، ایک آدھ جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں۔ سنو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سن کرتے جاؤ۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو بھی سنو، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایمان میں کیسے داخل ہوئے، آپ نے اسلام کو کیسے اپنایا؟ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجھے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے، میرے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے میں ایک کافر کا غلام تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کافی دنوں تک ایک کافر کا غلام رہے۔ فرمایا کہ میرا مالک میرے اوپر بہت ظلم اٹھاتا تھا، ہر دن بکریاں چراتا تھا، چرواتا تھا، اور جب میں شام کو گھر لوٹتا تو مجھ سے پوری رات چکی پسواتا جاتا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ کہا کہ ایک دن میں بخار کی حالت میں تھا، بکری چرا کر دن بھر تھک ہار کر کے گھر آیا، لیکن میرے مالک نے میرے سامنے جو اور چکی رکھ دیا اور حکم کیا کہ اسے پیسو۔ میں بخار کی حالت میں مجھے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اپنے مالک کے ڈر سے اور ان کے حکم کی تعمیل میں چکی پیسنا شروع کیا۔ میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں رو رہا تھا اور چکی پیس رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے جب میرے رونے کی آواز سنی وہ میرے قریب آیا اور قریب آ کر کے کہا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں کہا کہ میں اگر اپنا دکھ آپ کو بتا دوں تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میری دکھ آپ سن کر کے کیا کریں گے؟ کہا بتا تو صحیح، تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہر دن تھک ہار کر کے آیا ہوں، مالک کے حکم کی تعمیل کر کے بکری چرا کر کے آیا ہوں، اور میرا مالک نے مجھے یہ چکی پیسنے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ اب میں بخار کی حالت میں ہوں، لیکن اپنے مالک کے درد سے پیس رہا ہوں۔ آخر میرا غم کو سنے گا کون؟ میرے درد کو بانٹے گا کون؟ میرا آنسو کون پوچھے گا؟ کیونکہ میں تو غلام ہوں، کوئی میرا باپ نہیں ہے جو میرے پرسان حال ہو، کوئی میرا بھائی نہیں ہے جو آج میرے درد کو بانٹے، میری سنے گا کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس بات کو سنا، سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اسی لیے میں نہیں بتا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر سے کچھ کھجور اور کچھ تلبینہ بنا کر کے، اس میں گھی وغیرہ ڈال کر کے جو تلبینہ بنا جاتا ہے وہ بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بلال تو اسے کھا لو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کھا لیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تم سو جاؤ۔ پھر وہ مجھے سلا دیے اور پوری رات وہ چکی پیستے رہے۔ کون؟ جن کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، جن کے ہم لوگ امتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو سلاتے ہیں، پوری رات آپ کا کام آپ خود کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بلال کو کہتے ہیں بلال چکی تو نہیں پیسے گا، چکی محمد پیسے گا، تم کھاؤ اور تم آرام کرو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی میں سوتا رہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے رہے۔ کہا تیسرے دن بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، میں پہچانتا نہیں تھا کہ یہ نوجوان ہے کون، یہ میرے ہمدرد
हमदर्दी मेरे साथ जतलाने वाला है कौन, मेरे आंसू पोंछने वाला है कौन, मेरे दर्द को बांटने वाला है कौन। मैंने तीसरे दिन पूछा, आप बताइए तो जरा, आप हैं कौन? आप आते हैं रोजाना मेरी मदद करते हैं, मेरा हेल्प करते हैं और आप मदद और हेल्प करके चले जाते हैं, आप जरा आप नाम बताइए। फरमाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, तुमने मक्का के अंदर एक नाम सुना होगा जिसका नाम मोहम्मद है। कहा हाँ मैंने सुना, और मेरे मालिक ने मना किया कि खबरदार कभी मोहम्मद की बात मत सुनना। कहा कि ऐ बिलाल, जिस मोहम्मद की बात सुनने से तेरा मालिक ने मना किया है, वो मोहम्मद ही तेरे सामने हाजिर है, वही मोहम्मद तेरे काम में हाथ बढ़ाता है, वही मोहम्मद तेरी खिदमत 3 दिन से करता है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घाड़े मार मार करके रोता है कि वो जो गरीबों का दर्द को बांटे, वो जिनका कोई सुनने वाला नहीं हो उसको गले लगाए, वो कोई मजनू और कोई साहिर नहीं हो सकता। वो हो सकता है तो वक्त का नबी हो सकता है, वो अल्लाह का सच्चा वफादार बंदा ही हो सकता है। कहा मैं वही मोहम्मद हूँ। कहा कि आप ही ने नबूवत का ऐलान किया है। कहा मैंने ही ऐलान किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया बिलाल हबशी ने, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये कलमा आप मुझे जरूर पढ़ाइए, चूंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मोहम्मद होता है। जो कलमा मोहम्मद बयान करता है वो किसी का नहीं बल्कि वो रब का कलमा बयान करता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह फरमाते हैं कि मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना है। किसके लिए? मुसलमान के लिए। क्या बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस्लाम लाए थे? नहीं लाए थे। इंसानियत के बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सुलूक का मामला सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर किया। मेरे दोस्तों, आज वो एहसान, आज वो इखलाक काश हमारी जिंदगी में आता। लोगों, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम औरंगजेब के जमाने में फैला, ये इस्लाम तलवार के हाथ से फैला, लेकिन लोगों याद रखो ये इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इखलाक की तलवार से फैला। हम अपने इखलाक को बुलंद करें, लोग हमारे करीब होंगे। अफसोस हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के हसना को ताक पर रख दिया। आज जो इखलाक हमको इंसानियत के बुनियाद पर दूसरों के साथ पेश करनी चाहिए, आज वो इखलाक हम अपने वालिदैन के साथ भी पेश नहीं कर पाते। आज वो इखलाक हम अपने भाइयों के साथ पेश नहीं कर पाते। आज वो इखलाक हम अपने आलिमों के साथ पेश नहीं कर पाते। बताइए इस्लाम से लोग कैसे करीब होंगे? आज तो हमारे इखलाक, हमारे किरदार को देख करके जो लोग भी करीब होने वाले होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और याद रखो मुसलमानों, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को और सहाबा किराम के अखलाकियात को अपने जिंदगी में लाए और उसे जिंदगी का अहम पहलू, अहम हिस्सा बनाए। देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, लोग आपके करीब आएंगे, दो टूटे हुए दिल आपस में जुड़ेंगे। सुनो, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू ताबनाक है, रोशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हुए, आपने मक्का को छोड़ा, मदीने की हिजरत की, मदीने से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैला। मरकज़ दीन, मरकज़ इस्लाम अल्लाह ने मदीने को बनाया। हिजरत के बाद सबसे पहले मस्जिद जो तामीर हुई है वो मस्जिद कुबा है। मस्जिद तामीर हो जाने के बाद उसमें जब लोग नमाज अदा कर लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहाजिर का हाथ पकड़ते हैं, एक अंसार का हाथ पकड़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम देते हैं, अंतुम इख्वानुकुम फिद्दीन, तुम्हारा दीन एक है, इस
لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ آج میرے دوستو ہم نے ذات کی بنیاد پر، برادری کے بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر ہم نے آپس میں تفریق کر لیا ہے، دلوں کو توڑ رکھا ہے۔ کیسے ہمارے اوپر اللہ کی مدد آئے گی، کیسے نصرت آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ کب میرا غلام جب یہ سیرت کے روشنی میں، سیرت کی تاریخ میں یہ تلاش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دنیا انسانیت کو کیا درس دیا ہے، کہ یہ سبق میری امتی کے سامنے روشن کتاب کی طرح کھل کر کے سامنے آئے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، تاکہ لوگوں کا دل، لوگوں کا سر اللہ کے سامنے ہم وقت جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ ایک مہاجر، ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ فرمایا انتم اخوانکم فی الدین، تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتر محلے کے ہو، تم پچھم محلے کے ہو، تم شیخ ہو، تم رائن ہو، تم منصوری ہو، تم سید ہو، اس لیے تمہارا دین الگ ہے، تم لوگ الگ الگ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ انشاءاللہ ہم سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، انشاءاللہ دل سے نفرت کو ختم کریں گے، انشاءاللہ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ میں چلتے چلتے اگر حضرت مفتی تحمید صاحب کی بات پر عمل نہ کروں تو یہ میرے لیے ناانصافی ہوگی۔ آپ نے اخیر میں فرمایا کہ آپ رزق حلال پر چند باتیں کہہ دیں، میں دوسرے موضوع کو لے کر کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کے ایک پہلو کو بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی داہنے کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی لیٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کوئی درد ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی درد نہیں، ایک بات کی بے چینی نے، ایک بات کی غم نے میری آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا۔ وہ بات سنا دوں آپ کو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ زمین کے اوپر ایک چنا کا دانہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ مسلمانوں زمین پر اگر کوئی اللہ کا دانہ پڑا ہوا ہو اسے سنت سمجھ کر کے اٹھا لینا، پوچھ کر کے کھا لینا، یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر غالب ہے۔ کسریٰ کے فتح ہونے کے بعد ایک دن کسریٰ کے بادشاہ نے آپ کو مذاکرات کے لیے اپنے پاس بلایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دسترخوان پر تشریف فرما ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے ایک لقمہ گر جاتا ہے زمین پر، آپ چاہتے ہیں اس لقمہ کو اٹھا لیں، ساتھ میں ایک ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے دھکے مارتے ہیں کہ کسریٰ کے بادشاہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھو کتنی بری حرکت کر رہا ہے کہ زمین پر گرا ہوا کھانا، زمین پر گرا ہوا دانا یہ اٹھا رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارہ کرنے والے کوہنیوں سے اس کو اشارہ کرنے والے صحابی کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جائیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اس کسریٰ کے بادشاہ کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ اس گرے ہوئے لقمہ کو، اس کھانا کو اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں لیتے ہیں، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس
سنت کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ زمین پر ایک چنا کا دانہ گرا ہوا تھا، میں سوچا کہیں یہ اللہ کی نعمت ہے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے کھا لیا۔ اب مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے، یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ مال صدقہ کا تو نہ تھا، کہیں وہ مال صدقہ کا نہ تھا تو نہ تھا، کیونکہ صدقہ کا مال، زکات کا مال انبیاء کو کھانا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس بات کی غم نے، اس بات کی درد نے، اس بات کی کڑھن نے میری آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا۔ اللہ ایک دانہ ہے اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن فکر اس بات کی ہے صدقہ کا مال انبیاء پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کہیں وہ مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں، آپ کے پیٹ میں تو نہیں چلا گیا۔ اے محمد کے غلاموں، آج پتہ نہیں کتنے حرام مال اپنے زبان سے، اپنے منہ کے ذریعے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہو۔ سنو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک موقع پر آپ کا غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پی لیے۔ پینے کے بعد اس کے غلام نے کہا اے امیر المومنین، جب بھی ہم کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے تھے آپ پہلے دریافت کرتے تھے کہ بتاؤ یہ مال کیسا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، پھر آپ اسے نوش کرتے تھے۔ آج آپ نے پوچھا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل ابو بکر کئی دن سے فاقے پر تھا اور بھوک سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آج تو نے جب کئی دن کے بعد یہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، مجھے زبان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی میں اس کے بارے میں تفتیش کر پاتا، بھوک کو مٹانے کے لیے جلدی سے دودھ پی لیا۔ بتاؤ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اور جھاڑ پھونک میں غیر کا نام لیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا ہی نہیں تھا محمد رسول اللہ کی شکل میں، تو اس سے پہلے دوسرے معبود، دوسرے خداؤں کا نام لیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ زمانہ ظاہریت میں ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ایک آدمی پر جھاڑ پھونک کیے وہ صحت یاب ہو گیا۔ آج جب اسے راستے سے گزر رہے تھے اس نے یہ دودھ مجھے پیش کیا۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا جھاڑ بھی حرام اور اس پر عوض لینا بھی حرام، اور تو نے یہ حرام لقمہ میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ ابو بکر نے حرام دودھ کا لقمہ اپنے حلق کے اندر ڈال لیا، افسوس کرنے لگے اور اپنے منہ کے اندر اپنی انگلی، اپنا ہاتھ ڈالنے لگے اور طے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے۔ ایک غلام آپ کا کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ دودھ کا لقمہ ہی تو ہے، چلا دیا پیٹ کے اندر، جانے دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کا حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے چاہے تو جان چلے جائے یہ مجھے منظور ہے، لیکن ابو بکر کے پیٹ میں حرام لقمہ موجود رہے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم حرام کام سے، حرام مال سے، حرام لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے، حرام کمائی سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا شبیر احمد رحمانی دامت برکاتہ